بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہڈن ٹریجر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں یہاں تک پہنچتا ہوں تو جو ٹریفک کے حالات ہے، بے ہنگم ٹریفک، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ لاہور جیسے شہر میں اگر اس طرح کی ٹریفک ہے جہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ 90% پڑھے لکھے لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہماری یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں وہ تربیت دی جا رہی؟ کیا جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان میں بھی تربیت کا فقدان ہے کہ وہ آگے ٹرانسفر نہیں کر پا رہے؟ ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے پاس فارچونیٹلی ایک ایکسپرٹ موجود ہیں، عباس حسین صاحب، جن کے 30 سال سے زیادہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ہو گئے۔ میں ویسے بچپن سے ایک ادھر ہمارے قریب ہی ایک ٹیچر ٹریننگ سینٹر ہوتا تھا، اس کو میں دیکھتا تھا ایجوکیشن، اور وہاں پہ وہ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے تھے۔ پھر جب میں اسکول میں تھا تو وہ آ کے ہمیں جو ہے نا، جو ٹریننگ ٹیچرز ہوتے تھے وہ لیکچرز دیا کرتے تھے، پھر ہم ان کی فیڈ بیک دیتے تھے۔ ٹھیک۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چیز ختم ہو گئی، انفارچونیٹ۔ وہ سینٹر یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا، ایجوکیشن یونیورسٹی۔ ٹھیک۔ لیکن اس کا جو آؤٹ کم پہلے تھا وہ نہیں رہا۔ مطلب ہم اپنے بچپن میں جو ٹیچر کو دیکھتے ہیں وہ ایک آئیڈیل ہوتا تھا، جس طرح وہ ہمیں لے کے چلتا تھا، تربیت ہماری کرتا تھا۔ تربیت کی جب بات ہوتی ہے تو بیسیکلی گھر اور پھر اسکول، یہ دو میجر رول پلے کرتے ہیں۔ تو عباس صاحب، آپ کو اتنا سال ہو گئے ہیں ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کو آپ کو رن کرتے ہوئے، ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہوئے، جناب، تو آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے 3-4 لیولز کے اوپر سوال اٹھایا۔ جی، ایک تو سوسائٹی کے اندر میں ایک بے ہنگم، بالکل، ایک ترتیب کا نہ ہونا، بالکل، ایک بلکہ وہ بھی نہیں، نفاست کا نہ ہونا، بالکل صحیح کہا، یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف اسی بات سے تعلق نہیں رکھتا کہ ہماری تعلیم میں ہے، مطلب اس کے مسئلے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بھی بات کریں، لیکن دیگر مسائل بھی بڑے یعنی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات آپ دیکھ لیں کہ ایک ناانصافی کا ایک پورا ایک لیئر لگا ہوا ہے، بالکل صحیح، طبقاتی انداز میں کچھ ناانصافیاں اتنی بیان ہیں کہ اس کے ریاکشن میں اور اس کے ریبیلین میں کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا تو جب میرے ساتھ تم یوں کرو گے تو پھر میں بھی تو یوں کروں گا، تو میں اپنا بدلہ، یعنی میرے پہ ٹھکائی ہوئی دفتر میں میرا حق تھا پروموشن کا اور وہ نہیں ہوا، مجھے کچھ اس کے نتیجے میں اب میں اپنا بدلہ اتاروں گا، تو ہاں تو ٹھیک ہے، وہ موٹر سائیکل والا بیچ میں آ رہا ہے اور رکشے والا بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ ایک قسم کا چین ریاکشن ہے جو کہ ایک افسوسناک ریالٹی ہے۔ باقی ایجوکیشن، جی بالکل، پہلا ہی آبزرویشن ہم ایک اپنی حوالے سے کریں، تعلیم کا ایک بہت زبردست کرائسس ہے ہمارے۔ دوسرا جملہ، وہ لوگ جو اس کرائسس کو حل کر سکتے ہیں، جی، وہ حل کرنا نہیں چاہتے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اصل مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، جو کرائسس کی آپ نے بات کی، آپ کو میں درمیان میں روک رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ 2010 میں لاہور چیمبر سے ہم نے ایک ریسرچ کی تھی، اور اس وقت پاکستان میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو تھی وہ 26:1 تھی جناب، اور اس وقت سری لنکا میں 23:1 تھی۔ جی، تو سری لنکا میں تب بھی 99% کے قریب تھا، جی ہاں بالکل، پاکستان میں تب ذرا کم تھا، جی اب 73 کہا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے۔ نہیں، صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا سے پہلے 50 لاکھ اسٹوڈنٹ باہر تھے، اسکولوں میں نہیں تھے، اب 3 کروڑ ہے جی، اور کرنٹ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریشو ہے وہ 44:1 ہے، بالکل صحیح، اور سری لنکا کی 16 ادھر وہ اگینسٹ 8۔ ہاں،
اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف چلے گئے اور ہم ورسٹ ہو گئے. اب اس چیز میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کروڑ اسٹوڈینٹس کو اگر ہم لے کے آتے ہیں اسکولوں میں تو اسی ریشو پہ 44:1 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 6 لاکھ اساتذہ چاہیے. ماشاء اللہ. اوکے 6 لاکھ اضافی اساتذہ چاہیے ان بچوں. کیا بات. اب اس درجے کا اسٹیٹسٹک ہمیں نہیں معلوم تھا. دس از میکس اٹ ایون مور کمپلیکیٹڈ. جی بالکل. نہیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ جو ہے 2 ایشوز کو میں اٹھاتا ہوں. میرے وطن میں پینڈیمک کے بعد ایک کانورسیشن اٹھا لرننگ لاس. یہی آؤٹ آف اسکول بچوں کا افسوس. پھر اصل میں پاکستان کے ساتھ کچھ ایک اور بھی مسئلہ, کچھ فلڈز آئے, کچھ اس کے نتیجے میں کچھ علاقے کمپلیٹلی اسکول سے اور اس سے پانی اور اس کے سندھ اور پنجاب میں خاص سندھ و پنجاب اس کے نتیجے میں ایک کرائسس در کرائسس یعنی لیئر اپون لیئر. میں یعنی عجیب یعنی آلموسٹ ہیلپ لیس ایک مایوسی کی بات ہے. میں نارملی آئی ایم این آپٹمسٹک پرسن بٹ کچھ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو 1 منٹ کے لیے ذرا زیادہ. ایک لفظ اٹھا لرننگ لاس. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. وی شوڈنٹ وری اباؤٹ لرننگ لاس, وی شوڈ وری اباؤٹ اسکولنگ لاس. بالکل. اسکولنگ لاس ایک الگ ٹرمینالوجی ہے, لرننگ لاس ایک الگ. پینڈیمک کے درمیان بچے ان علاقوں میں جہاں پر کہ یہ فلڈز وغیرہ نہیں آئے جو کہ کچھ ٹھیک تھے, وہاں بچوں نے بہت کچھ سیکھا جو اسکول کے حوالے سے نہیں تھا, زندگی کے حوالے سے. بالکل صحیح. انہوں نے ایک ملنساری مل جل کر سیکھنا, اپنی وقت کا اہتمام کرنا, اپنی پریکٹس کے لیے ٹائم نکالنا, سیلف ریگولیشن جو ایک بڑا اچھا لفظ ہے. تو وہ بچے جو اپنے آپ کو کوئی کام دے کے اس کو آخر تک دیکھ سکتے تھے, اتنا ڈسپلن رکھتے تھے, وہ بچے تو پینڈیمک کے بعد اور زندگی میں بھی کامیاب رہے. وہ بچے جو استاد ہی کے محتاج تھے, مجھ سے کہو کیا کرنا ہے تو میں کروں گا, اور جب استاد پینڈیمک میں گھر اسکول سے گیا تو بچے کی زندگی سے تعلیم گئی. بالکل صحیح. یہ جو مسئلہ ہے, اچھا مصیبت یہ ہے اور جو افسوس کی بات, یہ ذہین ترین طالب علم تھے انورٹر کامرس. یہ وہ تھے جو 90s میں مارکس لاتے تھے, لیکن ان فیکٹ یہ they were nerds. وہ نظام کے بہت زیادہ کہہ دیجیے انہوں نے سامری گائے کو سجدہ کیا ہوا تھا. بالکل صحیح. اور ایک ٹیکسٹ بک کو رٹ لینا, اس کے کر لینا اور امتحان کی گیم کو جیت لینا, وہ جانتے تھے, وہ علم حاصل نہیں کر رہے. بالکل صحیح کہا. وہ طالب علم جو اپنے آپ کو ٹیکنیک, جی ایگزیکٹلی. تو پتا چلا کہ جن لوگوں کو ہم ناز کر رہے تھے کہ وہ A گریڈ لے آئے, A+ لے آئے, A* لے آئے, پتا چلا پینڈیمک نے پورا کا پورا نظام الٹا کر دیا. they were the worst. اور وہ بچے جو اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکتے تھے, اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے تھے, اپنے ڈسٹریکشنز کو دور رہ سکتے, وہ بچے کامیاب رہے اور تعلیم حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو سکھا سکے. الٹیمیٹلی all teaching is how to learn yourself. بالکل صحیح. الٹیمیٹلی جو انسان اپنا استاد بن جاتا ہے وہ پھر چل پڑتا ہے زندگی بھر میں. تو یہ اسکولنگ لاس اور لرننگ لاس کی ڈسٹنکشن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. میں ایک جملہ اور آپ کی وہ جو آپ نے اشارہ کیا, پروفیسر جان ہیٹی ایک گلوبل انفلوئنسر ہیں ایجوکیشن میں, آسٹریلیا میں, میلبرن. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس بحث میں نہ جاؤ کہ کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, ان پر افسوس ہے, ان کا انتظام کرنا ہے, یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے اور پینڈیمک کے نتیجے میں گلوبلی مسئلہ ہوا ہے. سو اوکے ایک فار اے مومنٹ اس کو سائڈ پہ رہو. مسئلہ اس وقت انٹر اسکول ویریشن کا نہیں ہے. ایک اچھا ٹرم وہ یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انٹرا اسکول ویریشن کے اوپر آپ غور کریں. اس کی میں مراد بتا دوں کہ اچھا جی لاہور شہر میں ایک علاقہ ہے DHA, وہاں کے اسکول کی ایک برانچ ہے, اسی اسکول نیٹ ورک کی کوئی ایک اور برانچ ہے جو آپ سمجھ لیں کسی اور علاقے میں اندرون شہر میں ہے فار ایگزامپل. تو اگر آپ ان دونوں کو موازنہ کریں گے تو یقیناً کچھ چیزوں میں DHA والے آگے ہوں گے, وہاں وسائل بہتر ہیں, وہاں دیگر چیزیں بہتر ہیں which we understand. وہ کہتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے, آپ ان دونوں کو کمپیئر نہ کریں کہ مغل پورہ کی اسکول میں
اسی اسکول کے نیٹ ورک کے برانچ میں، وہاں کے حالات اس سے بہتر یا اس چکر میں نہ جائیں. آپ ایک ہی اسکول لے لیں، وہی مغل پورہ کے اسکول لے لیں. یہ کیوں ہے کہ بہتر اردو ٹیچر کی ایکسپرٹیز نووارد اردو ٹیچر تک نہیں پہنچ رہی اسی اسکول میں. وائی از دس؟ یعنی اگر ایک بہتر حساب کا استاد ہے اسی مغل پورہ اسکول میں، اور وہ چوتھی جماعت پانچویں جماعت کے بچوں کو میتھمیٹکس بہت اچھی پڑھا لیتا ہے، لیکن وہ اکیلا تو نہیں ہے، میتھس کے 3-4 اور ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز اتنے افیکٹو نہیں. تو اسکول کی انتظامیہ اس بات کے لیے کیا کر رہی ہے کہ وہ بہتر استاد کی ایکسپرٹیز اپنے ساتھیوں تک، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر نظام کا ایک ایسا بڑا رکھنا لگا ہوا ہے جس کے نتیجے میں آپ پھر کہیے 1 منٹ تو اس کو مغل پورہ کو ڈی ایچ اے سے کمتری میں کمپیئر نہ کرو، یہاں ورک آؤٹ کرو اور پھر اسی طرح تمام اسکولز. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی انسائٹ ہے کہ ہمارے اسکولز کے پرنسپلز، ہیڈز، لیڈرز کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری ہی اسکول میں چند لوگ کسی برسوں کا ایکسپیرینس، یہ تجربہ کوئی معمولی بات نہیں، ان تجربات کے نتیجے میں اپنی ایکسپرٹیز اپنے نئے ساتھیوں کو جو ٹیچنگ پروفیشن میں آ رہے ہیں ان تک منتقل کیسے کریں. یہ ایک قسم کا پروفیشنل کولیبوریشن کا ایک کہہ دیجئے نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے. افسوس سے جو تھوڑا سا بھی مشاہدہ ہے، ہم لوگ اس سے ابھی بہت دور ہیں. ہمارے اساتذہ ایک آئسولیشن میں ہیں. میں اکیلا، میں ٹھیک سے پڑھاتا ہوں، میں تو ایسے میں مل جل کر کام کرنے کی جو ایبسولوٹ ضرورت ہے، یہ سبق ابھی ہمارے اسٹاف روم میں نہیں پہنچا. ہر جگہ ہی تو بات کی ہے، صرف یہاں نہیں. اگری. تو یہ جو ہے نا unnecessary ٹیچر آئسولیشن، ایک جو ریسرچ میں لفظ ہے unnecessary ٹیچر آئسولیشن، خاموخواہ ہمارا استاد تنہائی کی ہاتھوں مرا. اچھا ایسا نہیں کہ وہ استاد جس کی ایکسپرٹیز کم ہے وہ خوش ہے، وہ چاہتا ہے جاننا، لیکن کچھ ایک ایسے مسائل آ گئے ہیں جس میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کیسے کہوں، مجھے یہ نہیں آتا. اور وہ اگلا جو ہے کہتا ہے میں لو تمہیں بتا کر کے میں نے اپنے لیے مصیبت کر لی. یہ یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی سمجھ سے باہر ہے ویسے یہ چیز کہ فار ایگزامپل میں جب اسٹوڈنٹ تھا جناب ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا تو میرا میتھ کیونکہ بہت اچھا تھا تو میتھ کے ٹیچر کو بعض کا پڑھاتے وقت کوئی چیز پرابلم آ جاتی تھی تو وہ مجھے بلا لیتا. سبحان اللہ. اس نے مطلب کبھی اس میں فیل نہیں کی تھی. اس نے کہا اجازت اٹھو بتاؤ. بالکل. کیا پھر میں وہ کلاس کو بتاتا تھا اور اس میں ان کی کوئی عزت میں کمی نہیں ہوتی تھی. وہ بچے سب جانتے تھے، زیادہ ریسپیکٹ ہونا چاہیے، زیادہ ریسپیکٹ. ایگزیکٹلی. نہیں جناب، یہ ملٹیپل لیولز کے اوپر ابھی جس طرح سے ابھی ہم ٹریفک کی مثال لے لیں، ہماری دیگر زندگی، یہی ایگزیکٹ چیز لائف کی اسکولز کے اندر میں افیکٹو یعنی بیچ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ مل جل کر کام کر کے کولیبوریشن کا ایک کلچر کریٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ایک اچھی خوشخبری کی بات اس میں، ایک خوش آئند بات یہ کہ آپ ایک دفعہ کولیبوریشن کا کلچر کریٹ کر دیں تو اسکالرز جو اس بات کو ریسرچ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، ایک ایسی لائلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ استاد کہتا ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں تو 2000 روپے زیادہ مل جائیں گے، یہ ساتھی مجھے کہاں ملیں گے. بالکل صحیح. تو جب یہ ساتھ، یہ سنگم، یہ ملنساری کے ساتھ جب اسکول کے اندر میں اسٹاف رومز میں ایک بھائی چارہ چلے گا تو پھر انٹرا اسکول ایکسلنس کی بات ہو سکتی. بالکل صحیح ہے آپ نے کہا. ایک تو مطلب جب وہ ٹیچر میرے سے کویسچن سالو کرواتا تھا تو اس سے مجھے بھی ایک ایڈوانٹیج ہوا تھا. بالکل. میرے اندر ٹیچنگ ہیبٹ بلڈ ہو گئی. کیا بات، ایسے ہی ہے. تو میں تو اس استاد کو ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں ابھی تک. جی بالکل. کہ اس نے مجھے ٹیچر بنا دیا بیسکلی. بہت میں ٹیچر نہیں تھا. صحیح. تو ایف ایس سی کے بعد میں نے بھی پڑھانا شروع کر دیا اور فزکس، کیمسٹری، میتھ تینوں سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا. مجھے آل راؤنڈر کہا جاتا. صحیح. تو اس کے بعد میرا یو ای ٹی ایڈمیشن ہو گیا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں وہ اکیڈمی چھوڑ رہا تھا. ٹھیک. تو چھوڑتے سے پہلے میرے ذمہ لگا کہ تینوں ٹیچر جو ہے نا الگ الگ میں فائنل کر کے جاؤں.
ٹھیک. تو فزکس کا ہم نے ایک کالج کا بڑا مشہور ٹیچر تھا, اس کو بلایا, اس کے ذمہ لگایا. تیسرے دن اسٹوڈنٹ آ کے کہتے ہیں کہ سر ہم نے نہیں پڑھنا. بیسٹ ٹیچر ہم نے آپ کو لا کے دیا, آپ کہہ رہے نہیں پڑھنا. ان کا کہ سر آپ کلاس میں بیٹھے. میں کہا نہیں, وہ غلط بات ہے. تو ارینجمنٹ اس طرح ہوا کہ کلاس میں ایک کھڑکی تھی, کھڑکی کے باہر سے کھڑے ہو کے میں نے معائنہ کیا کہ پرابلم کیا ہے. اب جو پرابلم نظر آئی وہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بٹوین کمیونیکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں. ایگزیکٹلی. وہ بورڈ کے اوپر کھڑا ہوا بولتا جا رہا ہے. تو یہ کمیونیکیشن بٹوین بوتھ از انگیجمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری. تو اب دیکھیں آپ نے ایک اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کلاس میں آبزرویشن. اگر آج میرا فیملی ڈاکٹر جو مجھے 25 سال سے جانتا ہے, میرے بچوں کے سارے ٹیکے اس نے لگوائے, تمام نزلہ زکام کھانسی بخار کے وقت میں اس کے پاس گیا, سب کو جانتا ہے. اگر وہ مجھے آج سرجری کے لیے کوئی مشورہ دے کہ سر آپ کی سرجری فلاں, تو فوراً ہی میں کہوں گا جی ڈاکٹر صاحب آپ 25 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کے کوالیفیکیشن پہ کوئی حرف نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن میں سیکنڈ اوپینین لوں گا. اور اس بات کو ہرگز وہ برا نہیں مانے گا. وہ کہے گا جی جی سر آپ بالکل, آپ یعنی جس سے چاہیں اس بات کی ٹیسٹ کروا لیں. یعنی کوئی ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر کا سیکنڈ اوپینین کو اپنی حد کی عزت نہیں سمجھتا. کوئی وکیل بھی ایسا نہیں کرتا. استاد کو کیا مصیبت پڑی ہوئی جو اس کی کلاس کو آبزرو کرنے کے لیے اتنی پابندی ہو. یہ انتہائی سر یہ بہت سیریس بات. میں سمجھتا ہوں کہ میرے وطن میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے اگر ہمارا استاد اس بات پر اوپن ہو جائے کہ مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ کون مہمان آ جا کے مجھے دیکھ رہا ہے. ادارے کا سربراہ ہو, میرے کولیگز ہوں, بچوں کے والدین ہوں. We are talking about a bigger culture. پیچھے 3 خالی کرسیاں ہمیشہ پڑی ہوئی ہوں, کوئی نہ کوئی آن کر کے پیچھے رو میں بیٹھ جائے, 10 منٹ بیٹھے, 15 میں پوری پیریڈ بیٹھے, مجھے اس بات سے فکر ہی نہیں. جب یہ دروازہ ہم کھولیں گے اور جب ناقص استاد بہتر استاد کی عمل کو دیکھے گا, بالکل اس کی ٹریننگ آٹومیٹکلی ہو جائے, تو پھر وہ چینج. تو ہمارا یہ جو وہی unnecessary isolation, یعنی بلا ضرورت ہم نے خاموخواہ اپنے آپ کو تنہائی کے حصار میں ایسا ڈالا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ دروازے کھولیں گے نہیں تو نہ ٹیچنگ میں ہم ایز اے پروفیشن عزت کما سکیں گے, اور معاشرے سے جو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے, تو میں ادباً کہتا ہوں عزت کھوئی ہے سر. بالکل آپ نے صحیح کہا, ورنہ عزت تو ہمیشہ. عزت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کریکٹ. اور میرے حساب سے اوپن ہونا چاہیے آپ کو, اور کلاس میں جو ہے نا کوئی بھی آ کے آپ کے جی بالکل میں تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں. کریکٹ. یہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا. اچھا تو پروگرام میں ہم نے بریک لینی ہوتی. جی ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. جی عباس صاحب, ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ کلاس بیسیکلی اوپن ہونی چاہیے. جناب جو بھی آ کے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے, اور وہ اگر کویسچن بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی بھی لرننگ ہو. بالکل. ریزسٹنس نہیں دینی چاہیے. نہیں, یہ تو ایک عجیب قسم کا تکبر ہوا نا استاد کا کہ جب سے میں کلاس میں گیا تو صرف میرے کرامن کاتبین سارے بچے اور خالق مجھے دیکھ سکتا, کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. یہ تو انتہائی یعنی انتہائی کریزی بات ہے. ارے بھائی, اس کائنات میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ آئینہ دکھانے والی, یعنی یہ ایک بالکل روحانی ریالٹی ہے. نیٹو امریکنز, ریڈ انڈین جن کو ہم کہتے ہیں, ان میں ایک کہاوت ہے,
the fate of each man is written on his forehead. The problem is you can't see your own forehead. खूबसूरत बात कि कोई इंसान अपनी तकदीर को अपने, हर शख्स की तकदीर अपने माथे पे लिखी है. मसला यह है कि बंदा अपना माथा देख नहीं सकता, उसके लिए उसे कोई और चाहिए जो देख करके बताए. यानी ये बहुत ब्यूटीफुल बात. तो ये हमने क्यों सोच रखा है कि टीचिंग के पेशे में मैं 7वीं जमात को पढ़ाऊं या यूनिवर्सिटी में, या वहां तो और बुरा हाल है, नहीं कोई मुझे देख नहीं सकता. ये यानी आपको ये हक किसने दिया है? बिल्कुल कि आप किसी या आपको इतना खौफ या इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है कि जैसे कोई 100% कि आपको अगर कोई देखने आए तो गोया अब आपको नौकरी से निकालने के लिए आया हुआ है. तो नहीं जनाब, ये तो चेंज होना होगा. दिस हैज टू चेंज. ये जो नौकरी से निकालने वाली आपने बात की, मैं जब कराची से लाहौर आया तो मैं 3-4 इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था जनाब, एज अ विजिटिंग टीचर. ठीक, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ क्या है. तो मुझे 2 इंस्टीट्यूट से डीन की ऑफर आई. एक इंस्टीट्यूट को मैंने रिफ्यूज कर दिया, दूसरे को मैंने ओके कर दिया. ठीक है. अब जहाँ रिफ्यूज किया था वहां को एक और प्रोफेसर साहब थे, उनको डीन लगा दिया. कि मैं उस वक्त बहुत यंग था, मैं अपने आप को प्रोफेसर तो समझ ही नहीं सकता था कि डीन की इतनी बड़ी ऑफर आ गई थी. तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो वो साहब जो डीन लग गए थे वो आए कि जी वो क्लास ऑब्जर्व करने. मोस्ट वेलकम, बैठे. अब इत्फाक ऐसा हुआ कि जिस टॉपिक पे उस वक्त डिस्कशन चल रही थी वो पढ़ाते थे. अब मुझे नहीं आइडिया था कि वो पढ़ाते हैं. मैं तो अपनी वो रूटीन में क्वेश्चन आंसर सेशन स्टूडेंट्स को एंगेज रखता था. सही है. 5 मिनट के बाद वो उठ के चले गए. जब वो चले गए तो स्टूडेंट ने बताया कि सर गड़बड़ होगी. मैं कहा क्या हुआ? आप जो डिस्कशन कर रहे थे वो सब्जेक्ट पढ़ाते. बताइए. तो मैंने कहा कि इसमें क्या है, बस कोई कि नहीं जी वो क्योंकि हमें कुछ चीजें नहीं आ रही थी तो वो शर्मिंदा हुए कि मैं पढ़ा रहा था. तो मैं इसमें शर्मिंदा होने ली क्या बात. आई फाइंड दिस ऑल्सो सैड. नोम चोम्स्की का नाम सब जानते. बिल्कुल, बड़ी किताबें लिखी जनाब. लिंग्विस्टिक्स के ऊपर उस शख्स ने कंप्लीट रेवोल्यूशनरी काम किया और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बता करके उन्होंने एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट करा दिया जो 250 साल से तारीख यानी द स्टडी ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज में कंप्लीट रेवोल्यूशन आ गया. अब कोई मुमकिन ही नहीं कि कोई पिछली बात कर सके. लेकिन आज नोम चोम्स्की पॉलिटिक्स में, पैलेस्टीनियन कॉज में, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम पे जिस किस्म की नजर रखते हैं, तो ये किस किस्म की कमजरफी होगी अगर आज मैं ये कहूं कि चोम्स्की साहब आपको ये किसने हक दिया कि आप पॉलिटिक्स पर बात करें, जबकि आप तो लिंग्विस्टिक्स के आदमी हैं. ये इल्म की इस तरह की तकसीम किन्होंने की हुई. ये तो एक और मुसीबत कि अगर कोई मौजू मेरा है तो मेरी जागीर तो नहीं है. तो ये और ये तमाम जो डायनामिक्स हैं हमारे यहाँ बहुत ही अफसोसनाक. आई मीन दे डोंट, इससे मुस्तकबिल के लिए जिस किस्म की राहें खुलनी चाहिए वो खुलेंगी नहीं, वो बंद. अब्बास साहब आप ये बताएं कि टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ आप आए कैसे? हाँ, जो कि हमें शुरू में पूछना चाहिए था. नहीं माशाल्लाह, थैंक यू. भाई हुआ यूं कि 1997 की बात, बहुत जमाना हो. हमने एक ऑब्जर्वेशन किया सोसाइटी में कि 2 गिरोह हैं जो उस्ताद को मुरीद इल्जाम ठहराते. 2 गिरोह हैं. एक गिरोह है वालिदैन का. मसलन कोई वालिद या वालिदा अपने 4वीं जमात 5वीं जमात के बच्चे की कॉपी जो घर आई है उसको देखती हैं, तो वो टीचर ने कोई रिमार्क लिखा है और उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक होता है. तो कहा ओहो ये टीचर को तो कुछ आता ही नहीं, ये देखें ये गलत है. तो वालिदैन की तरफ से एक उंगली उठती है कि उस्ताद ने मेरे बच्चे को गलत पढ़ाया, उसको तो आता ही. ये एक गिरोह. दूसरा गिरोह वो लोग हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नौकरी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं. अब हम ज़ाहिर कुछ सालों बाद की बात कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों ने BA, BCom, BSc, MA जो सी भी एक बेसिक डिग्री लेकर के जॉब मार्केट में आए. तो भाई वो सवाल जवाब पूछे और गड़बड़ हुई, वो जवाब न दे पाए. तो उधर एम्प्लॉयर्स की तरफ से एक नारा उठा कि ये उस्ताद ने कुछ पढ़ा है नहीं.
تو گویا دو لوگوں نے، دو گروہ نے کوشچن مارک لگا دیا استاد کے. اب اگر استاد سے آپ بات کریں تو وہ بھی بڑی معصومیت سے کہتا ہے میں نے کب کہا مجھے آتا ہے. میں بھی تو اسی نظام سے نکلا ہوں، میں نے بھی تو وہی حل شدہ پرچہ جات، وہی میٹرک، وہی سسٹم، وہی فیڈرل بورڈ، وہی سب، میں بھی تو اسی نظام سے نکلا ہوں. تو میں نے کب کہا کہ مجھے آتا ہے؟ کہاں جاؤں؟ لیکن پھر میں کہاں جاؤں؟ اب یہ سوال کے اوپر خادم کے دل میں ایک خیال آیا کہ ایسا کریں، ایک ادارہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کھولیں، جس میں کہ ہم یہ کہیں دیکھو یہاں کوئی اور نہیں ہے، یہاں صرف ہم لوگ ہیں، اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اور آئیے کچھ مل بیٹھیں، کچھ بہتر طریقے سے بچوں کی خدمت کریں کچھ. اس طرح ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کی ہم نے قائم کیا. تو ایک ہمارا شروع کے دنوں میں سلوگن تھا. اس سے پہلے کرتے کیا تھے آپ؟ اعلیٰ. اچھا اوکے، تھوڑا سا اور پیچھے. کراچی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف انگلش میں نے 11 سال پڑھایا. اس اسنا میں مینچسٹر یونیورسٹی سے ایک عدد ایم اے انگلش میں اٹھائی. ایم اے انگلش یا لنگوسٹک؟ ہاں، اٹ واز ٹیچنگ انگلش ٹو اسپیکرز آف ادر لینگویجز. اٹ واز ماسٹرز ان ایجوکیشن. تو اس میں سائیکو لنگوسٹکس، سوشل لنگوسٹکس میجر ایلیمنٹ تھا، اور انگلش کے جو نٹس اینڈ بولٹس ہوتے ہیں وہ ویری ایک ٹیچنگ کے اوپر زور تھا اس میں. ٹھیک ہے، ٹیچنگ سکلز بیسیکلی. جی وہ ایک الگ قسم کا ٹول کٹ مجھے وہاں سے ملا. تو اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا یونیورسٹی آف ٹورانٹو جانے کا، یونیورسٹی آف لوئیول کینٹکی جانے کا، یونیورسٹی آف شکاگو جانے کا، متفرق اوقات. اور اس کے نتیجے میں کچھ تھنکرز، رائٹرز جو اس فیلڈ میں ماہرین ہیں، ان سے بالمشافہ استفادہ کرنے کا، ورکشاپ سننے کا، آئیڈیاز لینے کا مجھے موقع ملا اوور دا نیکسٹ 10 years. تو جب ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر ہم نے قائم کیا تو اس کے اندر میں یہی والی چیز سامنے رکھی ہم نے. کراچی یونیورسٹی، اس کے بعد آغا خان یونیورسٹی AKUIED میں ہم نے کچھ عرصہ خدمت کی. اور اس کے بعد ہم نے ریئلائز کیا کہ نہیں، میرے وطن کے کچھ یونیک مسائل، ایک عجیب قسم کا کانٹرڈکشن، ایک سمجھ لیں ہماری یہ بھی ایک کلچرل ایشو ہے کہ ہم ایک طرف دعویٰ تو بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سیکھیں گے گورا صاحب سے، لیکن جب ایکچولی گورا صاحب ذرا ناک ٹیڑھی کر کے انگریزی بول کے جاتا ہے اور 1-1.5 گھنٹے کا ورکشاپ کر کے جاتا ہے 3 گھنٹے، تو وہ اساتذہ کہتے ہیں کیا کہہ رہا تھا یہ، سمجھ نہیں آتی. تو اس عباس صاحب ذرا ہمیں آسان الفاظ میں بتا دیتا ہے. یہ عجیب، اٹس ویری اسٹرینج. یعنی ایک تکلیف دہ بات بھی ہے کہ ان صاحب کے لیے تو ہمارے لیے وسائل، ان کا ایئر فیئر، ان کی ایوننگ کے لیے تھوڑی رونق، لاہور کی شالیمار باغ کی سیر، وہ تمام سب انکلوڈڈ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لوکلائز. لیکن لوکل بندہ جو ہمارے کلچر کا ہو، ہمارے حالات کا ہو، ہمارے چیزوں سے واقف ہو، ان سے ہم ٹریننگ کرانے کے لیے تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہوتی کہ نہیں نا، یہ تو اپنے ہی ہے نا. بالکل اصل پرابلم. تو اس طرح ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر نے ماشاءاللہ 25 سال سے we have been able to reach silver jubilee. Sorry, silver jubilee. We have been able to reach 100,000 teachers. MashaAllah. Over the last 25 years. یعنی جو TDC کی وہ 30 سال جو آپ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میں 5 سال سے وہ کر رہا تھا جب جا کر کے ادارہ بنایا. بیسیکلی انوالو تو آپ پہلے سے تھے، ادارہ بعد میں بنوایا تو ہوا. اچھا، انگلش ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہم نے خداحافظ کہا وہ بھی بڑی کلیئر یعنی ہماری تھنکنگ رہی. انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہم پڑھاتے تھے شیکسپیئر یعنی لٹریچر. ہمیں ایک بات بڑی گہرائی سے بات سمجھ آ گئی کہ میں یہ کام 200 سال بھی کرتا رہوں، میرے وطن کے تعلیمی نظام پہ کوئی فرق نہیں. کچھ لوگ تو بہت محسوس ہوں گے جب کبھی ہمیں آپ اس موضوع پہ یاد کریں تو ہم آپ کو بھی بہت بچپن سے لے کر اب تک فرسٹ فلائٹ ہی چل رہا ہے. جی ایگزیکٹلی. لیکن اگر ہم ٹیچرز کو ٹیچنگ پڑھائیں
تو پھر بہت سارے لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا. تو یوں میں 30 لوگوں کو شیکسپیئر، ایرسٹاٹل، سڈنی وغیرہ پڑھا دوں، یہ ایک بات ہے. لیکن اگر میں 30 ٹیچرز کو کوئی اسٹریٹجیز، آئیڈیاز، ٹولز، ٹیکنیکس دے دوں تو یہ کیسکیڈ ایفیکٹ سے بڑی امپیکٹ. ایگزیکٹ، یہ بس بات نے ہمیں ایسا قائل کیا کہ میتھ میں اس کو اسکیل اپ بھی کہتے ہیں کہ آپ اسکیل ڈاؤن کر رہے ہیں یا اسکیل اپ کر رہے ہیں. کریکٹ. پہلا تھا وہ آپ کا بیسیکلی اسکیل ڈاؤن ہے، یہ فارمولا اسکیل اپ ہے. کریکٹ کہ 1 لاکھ کو جب آپ نے ٹرین کیا ان کے تھرو کم از کم 50 لاکھ پر کچھ ہوپ امید ہے. ایون میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 5 10 بھی ان کے تھرو پالش ہو گیا ایگزیکٹ تو بگ نمبر بس صحیح. کوالٹی پہ میں تو کوانٹٹی پہ اتنا فوکس نہیں رکھتا، کوالٹی پہ فوکس یہ رکھنا ہے. کوالٹی از امپورٹنٹ اور کوانٹٹی خود ہی ہو جاتی. متفرق محاورے ہیں اس کے بھی. نمک کی تمثیل ہم یوز کرتے ہیں. آپ نے غور کیا کہ نمک کا کمال ہی یہ ہے کہ پتہ نہ چلے. بالکل سائلنٹ. بس تو اچھا استاد کا کام معاشرے کے اندر میں ایکچولی وہی ہے کہ پتہ نہ چلے. لیکن ایک گرومڈ، ایک سویلائزڈ، ایک کیا کہیں، ایک باوسوق، باوقار تربیت یافتہ لوگ باہر نکلے تو لوگ کہیں کوئی پیچھے بالکل بندہ ہے، کوئی لوگ ہیں جو کام کرتے. اچھا، ہم پرانی جب اسٹڈی دیکھتے ہیں، پرانا سسٹم دیکھتے ہیں پاکستان کو، اگر ہم لیتے ہیں 60s 70s میں ایشین ٹائیگر تھا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بیسٹ تھا، ہمارا بینکنگ سسٹم اس ٹائم پہ بیسٹ تھا، ہماری انڈسٹری بیسٹ تھی، انڈسٹری گرو کر رہی تھی. we were going up, poised. اور یہاں سے اس ٹائم پہ ہم مشینری ایکسپورٹ کر رہے تھے بنا کے. جی ہاں. لیکن بعد میں پھر ریورس کیے گئے. اب اس ٹائم میں ایجوکیشن سسٹم کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو آئی واز شاکڈ کہ کلاس 6 7 8 میں ٹیکنیکل اسکل دی جاتی. بے شک. الیکٹریکل، مکینیکل، سول، ووڈ ورک. جی ہاں. مختلف وہ جو ہے پڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ ایک لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے. جی ہاں. عربک اور فرینچ، سوری پرشین. تو بعد میں یہ سسٹم ختم کر دیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس اسکل کا تو فائدہ تھا. کسی طرح 2-3 انالیسس ہیں اس میں. کچھ ہمارے وطن پہ، تعلیمی نظام پہ 2 بنیادی ہٹس لگے. ایک نیشنلائزیشن، اس کے جو بھی مقافات تھے وغیرہ، جو اثرات ہوئے اس پہ تو کوئی ایبسولوٹ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بگ ٹائم گراوٹ ہوئی، بگ ٹائم. اور اس کے بعد اسلامائزیشن کا ایک دور آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 1977 ان 2 خاص ڈیٹس میں کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر میں کچھ ایسے بریکس لگے کہ وہ جو رفتار کی طرف، جو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا تھا، اس سے برعکس ہم لوگ we took a reverse turn. ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ینگ مین ہے، I admire him, بکس کے اوپر بہت اچھی وہ یوٹیوب کرتا ہے، شاہ رخ ندیم. ان کا ایک تجزیہ یہ ہے کہ ہم 2030 کی طرف نہیں بڑھ رہے، ہم لوگ 1930 میں آ چکے. ہم لوگ 1930 میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے افکار کو اٹھا کر کے قوم کو اوپر لانے کی باتیں کریں، جگانے کی کوشش کریں. جی، ورنہ ہم اس وقت کے اپنے ہم پلہ ممالک اس دور میں، تو بھائی ہم اس دور میں ہے ہی نہیں جو ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے. مقابلہ تو کیا، مکالمہ کر سکے. یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن کبھی بھی کوئی مرض ٹھیک نہ ہوا جب تک تشخیص نہ ہو. تو بھائی پہلے تشخیص کر تو لو کہ یہ حالات ہیں، پھر اس کی بہتری کے لیے محنت. اچھا، جب پاکستان بنا تھا تو ہسٹوریکلی قائد اعظم نے کچھ مسلمان تھے جو اس وقت بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ان کا انڈیا میں بزنس تھا. آف کورس قائد اعظم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستان آ جائیں. وہ سارا کچھ بیچ باچ کے پاکستان آ گئے. یہاں انہوں نے اپنا نیا سیٹ اپ کیا، جس میں آپ کیونکہ کراچی سے ہیں تو رنگون والا بہت مشہور ہے. بالکل.
the Adamji family, the Walika Adamji family. family जी और जी, सेठ- I'm aware. सेठ हबीब सेठ बैंक। हबीब, big. ये वो 3 लोग थे। जी हाँ, तो कायदे आजम ने एक टाइम ऐसा आया कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, जी हाँ, तो कायदे आजम ने उन तीनों को बुलाया कि ये इशू है, तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा ये तो मुझे पूछना याद नहीं रहा फिनांस मिनिस्टर से। उन तीनों ने आपस में मशवरा किया और 3 चेक दे दिए, वाह ब्लैंक चेक। वाह, उन्होंने कहा जितनी आपको जरूरत है वो रकम भर लें, सिर्फ हमें बता दीजिएगा ताकि क्लियर करने में प्रॉब्लम ना आए। वाह, तो बस ये भी दौर था। और फिर उन तीनों की अपनी अपनी जगह पे, और उन तीनों की बेशक, वजह से फिर 22 खानदान, जी हाँ, तो फिर उनको खत्म करने के चक्कर में हमने सारी इंडस्ट्री से बात कर दी। ये अनफॉर्चुनेट। ट्रू, तो यही हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसे। बेसिक हुआ। आप टीचर्स ट्रेनिंग में क्योंकि काफी अरसे से इन्वॉल्व हैं, मैं और पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखता हूँ। जो मैंने बचपन में एक सेंटर को देखा हुआ था, हमारे जना। स्कूल के साथ था, फिर वो खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन वो चीज न रही जो पहले थी। सही, तो मैं ओवरऑल जब इसका एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, एजुकेशन कैडर है ही कोई नहीं। इवन पोस्टल का कैडर है, वाह लेकिन एजुकेशन का नहीं। वाह, इसका मतलब ये है कि हम इंपॉर्टेंस क्या दे रहे हैं एजुकेशन को। पंजाब में लास्ट 4-5 ईयर्स में 21 सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं एजुकेशन। अब 21 सेक्रेटरी जब चेंज होंगे कितने अरसे में? 4-5 ईयर्स में, बेसिकली सिंध 4 में ईयर। 6 महीने के अरसे में 17 एजुकेशन सेक्रेटरी। यानी कि उधर भी आइए मैच करें इस बार। नहीं सर, ये आपने बिल्कुल, यानी कैन आई जस्ट एक दो गुजारिश। टीचिंग फ्रेटर्निटी अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में जमा न कर सकी, एक न हो सकी, ये इंतहाई अफसोसनाक और पावरफुल सोचने के लायक बात है। आपने ये बात पोस्टल की कही, बिल्कुल आई अग्री एब्सोल्युटली। एक इदारा हमने एक छोटा सा कायम किया, स्पेल्ट, एक समझ ले, सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। राइट। इसको अब तो माशाल्लाह 38 इयर्स हो गए, 30 और एक वॉलंटरी इदारा है, इसके कुछ बहुत ही कम, यानी इसका सालाना वो है, और तमाम लोग, मैं उसमें दीगर चीजें, वी डू इट कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को बेहतर किया। 38 इयर्स हो गए और ये इदारा एक सोसाइटी है जो चल रही है। हमसे एक ऑब्जर्वेशन किसी ने कहा कि सर, जब 35th एनिवर्सरी थी तो एक अखबार में एक गुफ्तगू हुई, तो उनका बात साहब, आप, मैं उसके फाउंडर्स में से होता हूं और ये नाम जो स्पेल्ट है, यही मैंने सजेस्ट किया था वलीन मीटिंग में इन 1983 and it was accepted, so it was a good thing. अब्बास साहब, आपके क्या तासुरात है? मैंने कहा भाई, मैं स्पेल्ट के 35 साल के सालगिरह पर तो मैं खुश हूं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है, सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान उर्दू टीचर्स कहाँ है? सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफी टीचर्स कहाँ है? पाकिस्तान मैथमेटिक्स टीचर्स कहाँ है? मैथमेटिक्स फिजिक्स टीचर्स का इतनी बड़ी 35 साल तारीख की एक कदावर मिसाल सबके सामने हो, तो ये बात क्यों नहीं सूझ रही दूसरे असातिज़ा को कि हम भी अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएं? ये वो जो अननेसेसरी टीचर आइसोलेशन का नतीजा कुछ यूं है कि भाई इसके लिए तो जरा सी एक सोच अपनी जात से ऊपर लानी होगी ना, तभी कुछ होगा। ये आपकी बात बिल्कुल एब्सोल्युटली सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू। प्रोग्राम में जब मजा आना शुरू होता है टाइम खत्म हो जाता है क्योंकि टाइम हमारा बड़ा शॉर्ट है। आपको हम दोबारा दावत देंगे। माय प्लेजर। क्योंकि इतने टाइम में कूजे नहीं बंद हो सकता तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपने याद किया, टाइम निकालने का। इजाजत, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, एजुकेशन सिस्टम पे हम बात कर रहे थे और टीचर्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स का रोल, जब तक हम टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सोसाइटी हमारी आगे नहीं बढ़ सकती। जर्मन चांसलर के पास कुछ लोग गए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, और उनको कहा कि हमारी तनख्वाह टीचरों से ज्यादा कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपको बनाया है, मैं
آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی تنخواہ کم کر کے آپ کی زیادہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب تک سوسائٹی میں ہم ٹیچر کو عزت نہیں دیں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، تب تک ہم جو ہے انہی حالات میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔